بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 7 بوڑھی کاکی، مصنف منشی پریم چند، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کے تیسرے لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ مشقی سوالات حل کریں گے اور سبق کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز کہ مشقی سوالات حل کر سکیں اور سبق کا خلاصہ بیان کر سکیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر مشق دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں 7 سوالات ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ افسانے کی روشنی میں ہم تلاش کرنے کی اور انہیں درست طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد بدھ رام کے نام کیوں لکھ دی تھی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بوڑھی کاکی ایک بیوہ عورت تھی جس کے 7 بیٹے جوان ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور بڑھیا اب اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ سوائے بدھ رام کے جو کہ ان کا بھتیجا تھا، کوئی بھی ان کا اس دنیا میں نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد اسی بھتیجے بدھ رام کے نام لکھ دی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ ان الفاظ کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بدھ رام نے بوڑھی کاکی کے ساتھ کہ جس کی جائیداد سے اسے سالانہ 150-200 روپے کی آمدن ہوتی تھی، اتنا برا سلوک کیا کہ اب اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ ملتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، بدھ رام کے گھر میں کس چیز کا جشن منایا جا رہا تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بدھ رام کے گھر میں اس کے بیٹے سکھ رام کی گدی نشینی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، بوڑھی کاکی جب بھوک سے بے تاب ہو کر کڑاہ کے پاس پہنچی تو روپا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب یہ ہے کہ تھکی ہاری بھوکی پیاسی جھنجھلائی ہوئی روپا نے جب دیکھا کہ بوڑھی کاکی کڑاہ کے پاس بیٹھی ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی اور اس نے بوڑھی کاکی کو بہت ذلیل کیا اور جھڑکتے ہوئے کہا کہ جاؤ جا کے کوٹھڑی میں بیٹھو، جب گھر والے کھائیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ ہائے ہائے۔ سوال نمبر 5 ہے، لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں پوریاں کیوں چھپائیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پورے گھر میں صرف لاڈلی ہی تھی جو بوڑھی کاکی سے محبت رکھتی تھی اور بوڑھی کاکی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ناروا سلوک کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اپنی ماں کے ڈر کی وجہ سے بوڑھی کاکی کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ البتہ اس نے اپنے حصے کی پوریاں نہ کھائیں تاکہ بوڑھی کاکی کو کھلا سکے اور بے چینی کے ساتھ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی۔ اگلا سوال ہے، پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے دیکھ کر روپا کا کیا حال ہوا؟ یعنی بوڑھی کاکی جب پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھا رہی تھی تو روپا نے اسے دیکھا تو کیا کہا، کیا محسوس کیا؟ جب روپا نے بوڑھی کاکی کو جھوٹے برتنوں میں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کا کلیجہ سن ہو گیا اور اسے اپنے کیے پر بہت افسوس اور ندامت ہوئی کہ جس بڑھیا کی جائیداد سے اسے 150-200 روپے کی آمدن ہوتی ہے، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کہ اس خوشی کے دن بھی اسے کچھ کھانے کو نہ دے سکی جبکہ سبھی کھا پی رہے تھے۔ روپا کو اپنی ناانصافی کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی، مگر آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلطی پر ہے۔ اگلا اور آخری سوال ہے، روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کیا کہا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ روپا نے سب کھانے ایک تھال میں رکھ کے بوڑھی کاکی کے سامنے لا کر رکھ دیے اور اپنے رویے کی معافی مانگنے لگی، کہنے لگی، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا معاف کر دے۔ یہ تمام سوالات تھے۔ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا اگلا حصہ ہے خلاصہ۔ جیسا کہ ہم الحمدللہ پورا افسانہ پڑھ چکے ہیں اور اس کا سرسری سا خاکہ ہمارے ذہن میں بھی ہے، مگر ہو بہو لفظ بلفظ اس کا خلاصہ کس طرح بیان کیا جائے گا تو اس کو ملاحظہ کر لیجئے۔
کہ سبق بوڑھی کاکی منشی پریمچند کا ایک شاہکار افسانہ ہے جس میں انہوں نے بیوہ بڑھیا کی کہانی بیان کی ہے۔ بڑھیا نے زندگی کے کئی نشیب و فراز دیکھے تھے۔ شوہر کی جدائی اور 7 جوان بیٹوں کی موت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، سوائے ایک بھتیجے بدرام کے دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا۔ اسی بدرام کو اپنی ساری جائیداد کا مالک بنا دیا تھا، مگر خود غرض بھتیجے اور اس کی میسنی بیوی کا رویہ بڑھیا کے ساتھ بہت خراب تھا۔ باوجود اس کے کہ اس جائیداد سے سالانہ 200 روپے تک کی آمدن ہوتی تھی اور اس کے سبب بدرام بھی بھلے لوگوں میں شمار کیے جانے لگے تھے، بڑھیا کو اب پیٹ بھر کے کھانا بھی میسر نہ تھا۔ پورے گھر میں صرف بدرام کی بیٹی لاڈلی تھی جو بوڑھی کاکی سے محبت رکھتی تھی۔ ایک دن گھر میں بدرام کے بیٹے سکھرام کا تلک کی تقریب تھی۔ پورے گھر میں جشن کا سما تھا، کوئی گا رہا ہے تو کوئی کھا رہا ہے۔ روپا دعوت کے انتظام میں مصروف تھی، صرف بوڑھی کاکی تھی جو اکیلی اپنی اندھیری کوٹھڑی میں سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی، جیسے کہ وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ گھر والوں کے بے رحمانہ سلوک کے سبب وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے۔ چنانچہ خاموشی کے ساتھ رینگتی ہوئی وہ کڑاہی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھکی ہاری بھوکی پیاسی جھنجھلائی ہوئی روپا نے جب دیکھا کہ بوڑھی کاکی کڑاہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی اور اس نے بوڑھی کاکی کو بہت ذلیل کیا اور جھڑکتے ہوئے کہا، جاؤ جا کے کوٹھڑی میں بیٹھو، جب گھر والے کھائیں گے تو تمہیں بھی مل جائے گا۔ بڑھیا بغیر کچھ کہے بے بسی کی تصویر بنی وہاں سے اٹھ کے کوٹھڑی میں چلی گئی۔ پورے گھر میں صرف لاڈلی ہی بوڑھی کاکی سے محبت رکھتی تھی۔ وہ جھنجھلا گئی کہ یہ لوگ کیوں اس بڑھیا کو کھانے کو نہیں دیتے؟ بڑھیا سارا کھانا تھوڑا ہی کھا جائے گی۔ بوڑھی کاکی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ناروا سلوک کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اپنی ماں کے ڈر کی وجہ سے بوڑھی کاکی کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ البتہ اس نے اپنے حصے کی پوریاں نہ کھائیں تاکہ بوڑھی کاکی کو کھلا سکے اور بے چینی کے ساتھ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو جب سو گئے تو لاڈلی بہت احتیاط کے ساتھ اٹھ کر بوڑھی کاکی کے پاس چلی گئی اور پوریوں کی پٹاری بڑھیا کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھی کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی اور اس رغبت کے ساتھ کھانے لگی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی چن چن کر کھا گئی۔ لاڈلی نے پوچھا، کاکی پیٹ بھر گیا؟ تو اس نے مزید کھانے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ مجھے وہاں لے چلو جہاں سب نے کھانا کھایا ہے۔ لاڈلی اسے لے آئی۔ کاکی کو اس شدت کی بھوک لگ رہی تھی کہ ان جھوٹے برتنوں سے کھانے لگی۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھل گئی اور اس نے یہ دلسوز منظر دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا کہ ہائے اللہ، میں کتنی بے رحم ہوں۔ اسے اپنے کیے پر بہت افسوس اور ندامت ہوئی کہ جس بڑھیا کی جائیداد سے اسے 150 روپے کی آمدن ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کہ اس خوشی کے دن بھی اسے کچھ کھانے کو نہ دے سکی، جبکہ سبھی کو کھا پی رہے تھے۔ روپا نے اپنی ناانصافی کبھی اتنی صفائی سے نہ دیکھی تھی، مگر آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلطی پر ہے۔ روپا نے سب کھانے ایک تھال میں رکھ کے بوڑھی کاکی کے سامنے لا کر رکھ دیے اور اپنے رویے کی معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری خطا معاف کر دے۔ بوڑھی کاکی چھوٹے بچے کی طرح جو تھوڑی سی مٹھائی حاصل کرنے کے بعد ساری ذلت، ڈانٹ، جھڑکیاں سب کچھ بھول جاتا ہے، بڑھیا بھی سب کچھ بھول گئی اور کھانے لگی۔ اس کے انگ انگ سے دعائیں نکل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ آپ کا ہوم ورک آپ کے سامنے ہے کہ تمام سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھ لیجئے اور سبق کا خلاصہ بھی اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔